بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. برادران اسلام، ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تاریخ فطروں کے اس دور میں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. یہ دنیا اللہ کی نعمتوں کی بارش کی آماجگاہ ہے. یہاں پر ہر لمحہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی ہزاروں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے. اس رنگ برنگی دنیا کو، اس متنوع دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا اور اس دنیا میں حضرت انسان کو اکرمیت اور اشرفیت اور اپنی مخلوق کا سردار بنا کر بھیجا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت کو کوئی دوسری مخلوق نہیں ملی جسے اشرف اور اکرم بناتا؟ اللہ چاہتا تو ملائکہ کو بھی مشرف بنا سکتا تھا. اللہ چاہتا تو جناتوں کو بھی اشرف الخلائق بنا سکتا تھا. اللہ چاہتا تو کسی اور مخلوق کو بھی انسان سے اشرف بنا سکتا تھا. مگر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی مخلوق کی سرداری کے لیے منتخب کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف الخلائق بنا کر اس لیے منتخب کیا کہ اللہ نے اسے نعمت علم وافر اور نعمت عقل وافر سے مالا مال کیا. جتنا علم اللہ رب العزت نے انسان کو حاصل کرنے کے اسباب، وسائل اور ذرائع مہیا کیے، جتنی عقل وافر اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی، اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی دوسری مخلوق کو یہ چیزیں نہیں عطا فرمائی. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو آپ دیکھیں گے کہ ہے چھوٹی سی مخلوق، مگر اس کے باوجود کام بہت حیرت انگیز کرتی ہے. مگر انسان میں اور اس میں فرق ہے. وہ کیا فرق ہے کہ انسان کا ہر کام نرالا ہوتا ہے اور اس کا کوئی ایک کام نرالا ہوتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. چونٹی آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی سی مخلوق ہے کہ اگر ہمیں ایک پاؤں رکھ دیں تو سینکڑوں چونٹیاں مر جائیں. قرآن کریم کی ایک سورت ہے پوری جس کا نام ہے سورۃ النمل. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. قرآن نے پوری سورت نازل کی. شہد کی مکھی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی. ایک پوری سورت کا نام ہے سورۃ النحل. تو اللہ رب العزت نے ان چھوٹی چھوٹی مخلوقوں کے سلسلے میں اپنی مقدس کتاب میں ان کے نام کے ذریعے سے ان کے واقعات کو بیان کر کر انسان کو حیرانی میں ڈال دیا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے سورۃ النمل کیوں رکھا؟ تو قرآن نے اس میں ایک چھوٹے سے واقعے کو بیان کیا. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو چونٹیوں کی ایک جماعت یہ راستے میں تھی. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جاہ و جلال والے لشکر کو دیکھا جس میں جنات ہوتے تھے، جس میں انسان ہوتے تھے،
جس میں ہر قسم کی مخلوق، درندے، پرندے، چرندے، ہر قسم کی مخلوق ہوا کرتی تھی۔ دنیا میں واحد ایسے بادشاہ گزرے ہیں جس کو اللہ کی تمام مخلوق پر بادشاہت کا اللہ رب العزت نے ملکہ عطا فرمایا۔ اب اللہ دیکھیے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو کیسی بادشاہت عطا فرمائی۔ خود سلیمان نے کہا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ کیسی بادشاہت کہ چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق اس کے بولنے کو بھی سلیمان نے سن لیا، اس کی گفتگو کو سن لیا۔ اللہ کی ذات تو اس سے بھی بڑی قادر ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النملۃ السوداء علی الحجرۃ السوداء فی لیلۃ ظلماء، کہ کالی چونٹی سیاہ چٹان پر تاریک رات میں جب چلتی ہے تو اللہ کو اس کے چلنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور اللہ کو اس کے چلنے کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ کیسی عظیم قدرت کا مالک ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی اس کو سنائی دیتی ہے اور اس کے چلنے کے جو نشان پڑتے ہیں وہ بھی اللہ کو نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت تو بہت عظیم ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی گفتگو کو سن لیا۔ قالت نملۃ، چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے اس حال میں کہ ان کو اس کا احساس نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری سے کہا کہ چونٹی کی جو ملکہ ہے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ دیکھو اللہ رب العزت کی کتاب کیسی حیرت انگیز ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسانوں میں بادشاہ اور نبوت کس کو ملتی ہے؟ مردوں کو ملتی ہے، لیکن چونٹیوں میں جو ان کی بادشاہ ہوتی ہے وہ چونٹی ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ عورت جو ہوتی ہے، فیمیل جو ہوتی ہے، وہ ان کی بادشاہ اور ان کی رانی ہوتی ہے۔ اب قرآن نے اس کو بیان کیا قالت نملۃ، نملۃ بیان کیا۔ اس کا مطلب کیا کہ قرآن کریم نے اب سائنس یہ کہتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ چونٹیوں میں جو ان کا پورا لشکر ہوتا ہے، ان کی پوری بستی ہوتی ہے، اس بستی پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ نہیں ہوتا ہے، رانی ہوتی ہے۔ اور قرآن نے اسی کو بیان کیا قالت نملۃ، کہ چونٹیوں کی رانی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے جب کہا اس کو پکڑ کر لاؤ تو اس کو پکڑ کر لایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تجھے معلوم نہیں ہے میں نبی ہوں، ہم کیوں تم کو روٹیں گے؟ تو وہ بڑی ہوشیار تھی، اس نے کیا کہا معلوم؟ آپ نے میری بات پوری سنی؟ کہاں سنی؟ کہا میں نے یہ کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ بے خیالی میں وہ روٹ نہ ڈالے، اس لیے کہ آپ لوگ بڑے بڑے ہو، ہم چھوٹی سی مخلوق ہیں، ہم نظر نہ آئے، اور بے خیالی میں میں نے ایسا نہیں کہا جان بوجھ کے روٹ ڈالیں گے، بے خیالی میں ہو سکتا ہے ایسا۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں تحقیق کرنے کے بعد صرف چونٹی کے اس کلام سے بلاغت کے 30 سے زیادہ صنعتوں کو نکالا گیا۔ میں صرف یہ بتانا جا رہا تھا کہ انسان بہت سارے حیرت انگیز کام کرتا ہے، چونٹی بھی بہت سارے حیرت انگیز کام کرتی ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے چونٹی بہت بڑی سائنٹسٹ ہے۔ چونٹی کیا ہے؟ سائنٹسٹ ہے۔ کیسے؟ کہا یہ جب اپنے بل میں دانے کو لے جاتی ہے تو بل میں لے جانے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ کیوں؟ کہ اگر وہ 2 ٹکڑے نہ کرے
اور وہاں تک پانی پہنچ جائے تو وہ اگ جائے گا، تو اس کے کام میں نہیں آئے گا، تو اسے توڑ دیتے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق کو اللہ نے کیسی فراست اور عقل عطا فرمائی کہ وہ اپنے کھانے کا انتظام، کہا کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹ بھی جائے تو اگ جاتے ہیں، 2 ٹکڑے ہو جائے تو، اگر اس کے 4 ٹکڑے کیے جاوے تو نہیں اگتے، تو اس کے وہ 4 ٹکڑے کرتے، اس کے کتنے ٹکڑے کرتی ہے وہ 4 ٹکڑے۔ اس کو معلوم، اس کو کسی لیبورٹری میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے پاس کیا کہتے ہیں ایڈوائزری کے لیے جانے کی، مشورہ کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اتنا علم اس کو دے دیا کہ وہ اپنے کھانے پینے کا سارا انتظام اپنے بلبوتے پر کر لیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق، لیکن یہ صرف اتنی حد تک ہے، مگر حضرت انسان کو اللہ نے علم، اس کو فراست اور اس کو عقل اتنا عطا کیا کہ انسان میں کا ہر فرد ایک انوکھا کام کر کر بدلا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقیں بڑی ذہین ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، شہد کی مکھی کو، تو شہد کی مکھی کیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے ہی کہیں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ہمیں چھجا بنا دیتی ہے، نہیں، اس کی پوری، اس کا پورا ایک مملکت ہوتی ہے، ان میں بھی ایک رانی ہوتی ہے جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، ان کے یہاں پر فوج ہوتی ہے، ان کی پولیس ہوتی ہے، ان کے یہاں لیبورٹری ہوتی ہے، ان کے یہاں پر جب کوئی مکھی آتی ہے تو انٹر ہونے سے پہلے اس کی چیکنگ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے چھجے کی کسی دوسرے چھجے سے تو نہیں آ گئی ہے، تو اس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ ہمارے چھجے کی۔ پھر وہ رسوں کو چوس کر لاتی ہے، تو ایسا نہیں کہ کہیں سے بھی گئی کچھ بھی چوس کر لائی اور اندر داخل کر، نہیں، جب وہ رس کو لے کر آتی ہے تو جیسے ہی وہ داخل ہوتی ہے تو پہلے اس کے لائے ہوئے رس کو ایک چونٹی کی جماعت جو ہوتی ہے وہ چیک کرتی ہے کہ یہ جو رس لے کر آئی ہے یہ کہیں زہریلا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے ہمارا بننے والا شہد یہ نقصان دہ ہو جائے، اگر ایسا ہو تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور جان بوجھ کر ایسا کیا ہو تو سزا کے طور پر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی چھوٹی سی مخلوق، اللہ نے اس کو اپنے چھجے کا نظام کیسے چلانا، اس کا پورا ملک عطا کیا، مگر اس کے باوجود انسان کو مکرم بنایا، ان میں سے کسی کو مکرم نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے اس کو مکرم بنایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا دل دیا جس دل میں اللہ آ کر بس سکتا ہے، جس دل میں اللہ آ کر کیا ہو سکتا ہے، بس سکتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک عجیب شعر کہتے تھے، جب بھی میں وہ شعر پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے جنت کو مخاطب کیا۔ کس کو مخاطب کیا؟ جنت کو۔ اور جنت کو مخاطب کر کر آپ نے کہا کہ جنت، میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، یعنی تجھ میں حور بھی ہے، تجھ میں بڑے بڑے بنگلے اور محلات بھی ہیں، میں نے مانا کہ سب کچھ تجھ میں رہتے ہیں، کہ جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں کیا رہتے ہیں؟ حضور رہتے ہیں۔ تو اس دل کو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس دل میں اللہ کو بسایا جائے، اس دل میں اللہ کے رسول کو بسایا جائے۔ اس دل کو اس لیے نہیں دیا کہ اس دل میں اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو بسایا جائے، کسی عورت کو بسایا جائے۔ اس دل کو اس لیے نہیں دیا کہ اس میں دکان کو بسایا جائے، اس دل کو اس لیے نہیں دیا کہ اس میں گھومنے پھرنے کو بسایا جائے، اس دل کو اس لیے نہیں دیا کہ اس میں موبائل کو بسایا جائے۔ اس دل کو اللہ نے اس لیے دیا کہ اس دل میں انسان اپنے خالق اور مالک کو بسائے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھا ہے، اگر وہ صحیح تو سب صحیح، اگر وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ دل۔ آج ہمیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، آج ہمیں فکر ہے کس کی؟ اپنے پیسے کی، اپنی نوکری کی، اپنے کپڑے کی، اپنے گھر کی، مگر فکر نہیں تو اپنے دل کو سنوارنے کی فکر نہیں۔ اور اسی بے فکری نے ہمیں قعر مذلت میں ڈال دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا جاتا ہے تو کیا کہا؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انسانوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے ایسے رسول کو بھیج جو انہیں تیرا قرآن پڑھ کر سنائے اور جو ان کے دل کا تزکیہ کرے۔ یہ انبیاء کی بعثت کے اہم ترین مقاصد میں تھے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب قسم کی بات لکھی ہے۔ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت فتنوں کے دور میں ایمان کو کیسے بچایا جائے؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانے کے لیے دو چیزیں کرو، دو کام کرو گے تو فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچا کر موت تک لے جاؤ گے اور اللہ کو راضی کر لو گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہا کون سے وہ دو کام ہیں؟ کہا ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اور دوسرا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سوچنا اور فکر کرنا کہ اللہ تو نے کیسی کیسی مخلوق بنائی۔ قرآن کریم خود اس کو بیان کرتا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا، زمین میں چلو اور دیکھو کہ اللہ نے کیسے دنیا کو بنایا، کیسا آسمان بنایا۔ اتنے سے چھت کو سنبھالنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ستون کھڑے ہیں، اور آسمان جیسا اتنا بڑا چھت ہے، بغیر عمد ترونہا، قرآن کہتا ہے بغیر کسی، نہ اوپر سے اسے کسی کڑے نے پکڑا ہے اور نہ نیچے سے کسی ستون نے اسے سہارا دیا ہے، صرف اللہ کے حکم پر کھڑا ہے۔ اللہ نے کہا کھڑا ہو جا، ہم کوئی سپورٹ نہیں دیں گے تجھے، تو بغیر سپورٹ کے کھڑا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہے اسے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس دنیا میں آئے۔ قرآن کریم کہتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، چھوڑیں گے نہیں ہم اسے، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن علمه وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق۔ کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، یہاں اللہ ہے اور یہاں میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک الگ الگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ پہلا سوال کرے گا عن عمره فيما افناه، ہم نے 70 سال کی زندگی دی، کیا کیا؟ تو اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ کھا پی کے گزار دیا۔ اللہ اچھا کھا پی کے گزارا، تو کہیں گے ٹھیک ہے یہ پارسل جہنم میں روانہ کر۔ ہاں، قرآن کریم کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ کہ کھانے پینے کا کام کون کرتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں جانتا۔ انہم کالانعام بل ہم اضل، کہا کافر اور مشرک ہے اس کو کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو تعلیم دی لقیمۃ تقم صلبک، کہ چند لقمے جس سے تیری کمر سیدھی ہو سکے، اتنا کھانا کافی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو ایک دن کی روزی دے دی، 3 وقت کا 2 وقت کا اس کو کھانا مل گیا پیٹ بھر کر،
حیز الدنیا بحذافیرها، تو ایسا سمجھو کہ اس کو اللہ نے پوری دنیا عطا کی۔ اور آج ہمیں کتنی نعمتیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں، کھانا کھایا ڈکارے گا، جو برابر نہیں تھا، نمک کم تھا، تیل زیادہ تھا، مرچی زیادہ تھی۔ ارے بھائی الحمدللہ بول، اللہ نے مسلمان بنایا تو الحمدللہ۔ کل میں نے کہیں پر پڑھا، جس کو یاد نہیں آ رہا ہے، کہا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم کبھی شکر نہیں ادا کرتے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ شکر نہیں ادا کرتے تھے، تو اللہ نے کیا کیا، کھانے کے بعد کی دعا میں مسلمان بننے پر شکر کرنے کے لیے تعلیم دے دی۔ کیا کہتے ہیں کھانے کے بعد؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ کیسا اللہ اور کیسا رسول، کہ جو رسول کہا کہ ان کو ہم کو پتا بھی نہیں، پڑھ رہے پڑھتے بھی نہیں، اب تو کھانا کھایا نہیں کھایا، چیختے چلاتے ہوئے، اچھا ہے تو بہت بھاری کھانا کھایا ہے، زندگی میں کبھی ایسا، ارے بھیا الحمدللہ بول، ٹھیک ہے کھایا، اللہ کا شکر ادا کر۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر کرے گا تو اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا، اور اگر ناشکری کرے گا تو اللہ نعمت کو چھین لے گا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم مسلمان، ہم بستر پہ پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت واحیا۔ یہاں پڑھے وہاں نہیں پڑھتے، یہاں پڑھ رہے سب، لیکن جب سوتے وہاں کوئی پڑھتا نہیں ہے، کیونکہ موبائل ہوتا ہے نا ہاتھ میں، وہ یوں دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ جہاں پڑھنا ہے وہاں نہیں پڑھتے۔ تو اللہم باسمک اموت واحیا پڑھتے ہیں، نہیں بھی پڑھتے، لیکن نیند آتی ہے، اور ایسی نیند آتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وضو ہوتا ہے، بھیا تیرا جنریٹر ذرا دھیرے کر، اتنے زور میں کھراٹے لے رہا ہے، ساری دنیا جاگ گئی اور تو سو رہا ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی، میں جب سفر پہ ہوتا ہوں، کہیں بہت کام ہوتا ہے، تو مجھے ایسے کھراٹے نہیں آتے، لیکن جب بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں تو سوتا ہوں تو کھراٹے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دن ایسے ہی 2-4 دن کے سفر سے گھر پر گیا، اور جا کر رات میں فجر سے پہلے پہنچا، فجر کی نماز پڑھی اور اپنے تھوڑے سے کام سے فارغ ہو، میں نے کہا آدھا گھنٹہ سو جاؤں، سو گیا، میں کھراٹے لینے لگا۔ تو ہمارے بچے آئے گھر میں، ارے ابا کبھی کھراٹے نہیں لیتے، آج کھراٹے لے رہے۔ تو ان کو معلوم ہے کہ ہم ابا کو بولے کہ آپ نے آج کھراٹے لینے مانے نہیں، تو انہوں نے کیا، موبائل لیا اور ریکارڈ کیا، اور پھر میرے کو بولے، دیکھو، بولے یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کھراٹے لیے۔ ہاں ہم کو معلوم تھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اتنی اچھی نیند آتی ہے، یہ اتنی اچھی نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان اور مومن۔ یورپ میں دنیا کے وہ ملک جہاں پر اللہ نے سب سے زیادہ دولت، سب سے زیادہ گھومنے پھرنے اور عیش و عشرت کا سامان دیا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ نیند کی گولی بکتی ہے۔ وہ بستر پہ جاتے تو نیند نہیں ہے۔ ہمارے استاد سے قاری حنیف صاحب ابھی ریلیون میں ہیں، تو وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے منہ میں تھوک آتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، بہت مالدار، مگر اس کے ساتھ پانی کی ایک بوتل ہے، اور پانی کی اس بوتل میں روئی جو ہے وہ ٹکڑے کر کر وہ پانی کی بوتل میں رکھا ہوا ہے۔ وہ ہر آدھی منٹ میں، پاؤں منٹ میں وہ لیتا ہے، یوں منہ میں رکھتا ہے اور پھر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو
تو کہا کہ میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا ہے تو مجھے یہ کرنا پڑتا ہے ورنہ میری زبان تالو سے چپک ہے. تو جس تھوک کو ہم کوئی نعمت نہیں سمجھتے وہ تھوک کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ابھی کورونا میں پتا چلا آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے. آکسیجن اللہ ہم کو فری میں دے رہا ہے نا, یہ آکسیجن ہم کو فری میں مل رہا ہے, لیکن یہی آکسیجن اگر ہمارے بدن میں نہ پیدا ہو تو ایک دن میں آدمی کو 3 سے 4 ہزار روپے کا آکسیجن لگے. اگر اللہ یہ کہتا کہ آکسیجن نہیں ملے گا جاؤ خریدو تو 400 روپے کماتے نہیں 4000 کا آکسیجن کہاں سے لے کر آتے. آدھی سے زیادہ دنیا تو ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی ہے. کہا کیوں؟ بولے آکسیجن کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اللہ نے جو نعمت جتنی بڑی اللہ نے اس نعمت کو فری کر دیا. پانی کتنی بڑی نعمت, کہا فری. ہوا کتنی بڑی نعمت, کہا فری. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ اللہ کا باغی. اتنی ساری نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد, اس سے لطف اندوز ہونے کے بعد اسے اللہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اللہ نے شکر ادا کریں ہم کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, لیکن اس کے ساتھ اس چیز کی ضرورت ہے کہ فطروں کے اس دور میں اس ایمان کو کیسے ہم موت تک لے جائیں, کیونکہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ موت تک ہمارے ساتھ رہے گا. یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. حدیث پاک میں ابھی بخاری شریف میں میرے اخیر میں طلباء کو ایک حدیث پڑھائی. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زندگی پر اچھے اعمال کرتے ہیں, ایک بالش باقی ہوتا ہے وہ جنت میں چلے جائیں اور وہ برے اعمال کی طرف چلے جاتے ہیں اور جہنم کے مستحق ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں پوری زندگی برائیاں کرتے ہیں, ایک بالش باقی ہوتا ہے جہنم میں جانے کے لیے, ان کی کایا پلٹتی ہے, گزر جاتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں. تو ہم میں سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں. نہ میں بول سکتا ہوں, نہ آپ بول سکتے ہیں, نہ کوئی بول سکتا ہے. یہ تو اسی وقت پتا چلے گا جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کامیابی کیا ہے؟ کہا کامیابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان جنت میں اپنا قدم رکھے. کہا یہ کامیابی. مال کا مل جانا کامیابی نہیں, یہ ٹیمپرری کامیابی ہے. منصب کا مل جانا ٹیمپرری کامیابی ہے, تھوڑے دن کے لیے ہے. 8 سال 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 100 تک کے بعد ختم ہو جاتا ہے سب. لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جب انسان کو اپنا گھر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, تو جنت کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی, کرنی پڑے گی. تو حضرت نے کہا سب سے پہلا ذکر اللہ. فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو ذکر اللہ کے عادی بن جاؤ. ذکر اللہ کا عادی بننا بہت آسان. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے جس وقت جس چیز کی دعا سکھائی ہے اس دعا کو اس وقت میں پڑھ لینا, یہ اللہ کا ذکر ہے. آپ کھانے کے لیے بیٹھے, آپ نے بسم اللہ والا کھانا کھایا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھا. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرتا ہے, یہ دعا پڑھ لیتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کھانے پر حساب نہیں ہوتا. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں ان کی سیرت میں پڑھا میں نے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ان کے بارے میں ان کے خادم نے کہا, ان کے طالب علم نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک کو جب کوئی پھل کھانے کا شوق ہوتا تھا تو وہ کھاتے نہیں تھے, وہ مہمان کا انتظار کرتے تھے. جب کوئی مہمان آتا تھا تو وہ پھل منگا کر مہمان کے ساتھ کھاتے تھے. تو ایک مرتبہ شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ کو جب کوئی پھل کھانے کا شوق ہوتا ہے تو آپ مہمان کے ساتھ کھاتے ہیں؟ کہا میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. تو میں نے سوچا کہ اللہ میرے دل میں آیا, مجھے پسند ہے میں کھاؤں, مگر تجھے حساب نہ دے سکوں یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا, اس لیے میں مہمان کا انتظار کرتا ہوں اور جب مہمان آتے ہیں تو اپنی پسند کی چیز اس کے ساتھ مل کے کھا لیتا ہوں تاکہ اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑے.
تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانا چاہیے. صبح اٹھے تو صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا. اسی لیے عربی زبان میں کہتے ہیں النوم اخت الموت، کہ نیند یہ موت کی بہن ہے. سو گیا تو مر گیا، سو گیا تو مر گیا. وہ تو اللہ ہی اٹھاتا ہے تو اٹھ جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے سے اٹھتے نہیں، اللہ اٹھاتا ہے تو اٹھتے ہیں، ورنہ سونے والا حقیقت میں مر چکا ہوتا ہے. تو انسان روزانہ دن میں 2 بار مرتا ہے، 2 بار سوتا ہے 2 بار مرتا ہے. جو 4 بار سوتے وہ 4 بار مرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا صرف سونے کے لیے پیدا ہوئے، کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئے. جہاں اچھا کھانا ہوا، دعوت ہوئی نہیں ہوئی، پہنچ گئے. ارے بھائی دعوت نہیں تھی، دعوت نہیں تھی تو کیا ہوا؟ مسلمان بھائی ہے، اس میں کیا ہے، آگے کھانے کے لیے ہم بن بلائے مہمان جائز نہیں ہے. آپ کو کسی نے دعوت نہیں دی، آپ نے وہاں پر کھانا کھا دیا، جائز نہیں ہے، آپ کے لیے حرام ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ذکر اللہ کا عادی، ہر موقع کی دعا. گھر میں داخل ہو، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. ضمن دعا سکھائے. اس کے بعد السلام علیکم کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہو تو فرماتے ہیں کہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس گھر میں سلامتی نازل فرما. چھوٹا سا عمل، اس کے لیے کوئی 2-4 گھنٹے نہیں لگتے. چھوٹا سا عمل کتنی منٹ لگتی ہے؟ آدھی منٹ لگتی ہے، آدھی منٹ بھی نہیں لگتی. گھر سے نکلے تو دعا پڑھے، بسم اللہ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللهم انی اعوذ بک ان اضل واضل واذل وازل واظلم واظلم واجهل يجهل علی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، ہدیت وکفیت ووقیت، اے بندے تجھے ہدایت دے دی گئی، اے بندے ہر قسم کے شر سے اللہ نے تجھے محفوظ کر دیا، اور ہر کام کے لیے اے بندے تیرے لیے اللہ کافی ہو گئے. چھوٹا سا مصنون دعا. میرے ذہن میں ایک مرتبہ آیا کہ دعائیں ہمارا معاشرہ اس کا عادی نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سوچا تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ان دعاؤں کے اسٹیکر بناؤ، ان دعا کے اسٹیکر بناؤ، اور اسٹیکر بنا کر گھر میں داخل ہونے کی دعا وہیں پر لگا دو، تاکہ آدمی جب گھر میں داخل ہو تو نظر پڑتے اس کو پڑھ لے. گھر سے نکلنے کی دعا وہیں لگا دو تاکہ نظر پڑے وہیں پر پڑھ لے. بیت الخلا میں جانے کی دعا وہیں پر لگا دو تاکہ جائے تو وہیں پر دعا پڑھ لے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب بیت الخلا میں جاتا ہے تو شیاطین اس کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب بیت الخلا میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو فرشتے سیکورٹی ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ گندی جگہ پر داخل نہیں ہوتی ہے، تو شیطان اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بندہ دعا پڑھ کر جائے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الخبيث المخبث من الشيطان الرجيم. یہ دعا تو وہیں پر لگا ہے. اب آپ کہیں مولانا کو سب دعا یاد کر لیا ہے، اس سے سنا رہے ہیں، اس لیے نہیں سنا رہا. مجھے اس لیے یاد ہو گئی کہ میرے گھر میں ہر جگہ پر دعا لگا ہے، میرے گھر میں ہر جگہ دعا لگا ہے، تو سب کو یاد ہو گئی گھر والوں. تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر میں لگا دیجیے. تو ہمارے گھر کا ماحول ذکر اللہ والا ماحول. کھانے کے لیے بیٹھے تو ایسے نہیں کل اپنا کھانا نہ تھک کے آیا وہ سمجھ میں نہیں آتا تیرے کو، اے بھیا خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی. گھر میں آئے تو محبت کے ساتھ بیٹھا ہے. بیوی کے لیے چاہے کہ وہ ہنستی ہوئی اپنے شوہر کا استقبال کرے، اپنے بچوں کا استقبال کرے، اور شوہر کے لیے کہ وہ ہنستے ہوئے اس سے ملے اور اس سے کہے تو بھوک لگی ہے، اگر کھانا تیار ہو تو رہے قسمت آپ لگا دیجیے. تو بولے کہ ہمارے شوہر تو آج کتنی گاڑی اردو بول رہے ہیں، وہ خوش ہو جائے گی. بولے کہ زہر قسمت کے ساتھ آج تو گھر میں انٹری ہوئی ہے.
آج تو قسمت ہی قسمت ہے. تو ایسے الفاظ اس طرح سے گھر والوں کے ساتھ پیش آئے. حضور نے تعلیم دی. ہم باہر بہت اچھے اور گھر میں گئے تو منہ بھلا دے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دوا پی کر آیا. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین نے کیا سکھایا؟ وَطِلَقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ, اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے. کیسا پاکیزہ دین. کچھ نہیں, آپ کی طرف کسی نے دیکھ لیا, آپ نے اس کی طرف دیکھ لیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, ہو گیا صدقہ. کتنی دیر؟ 2 سیکنڈ. کتنی دیر؟ 2 سیکنڈ. اور صدقے کا ثواب. یہ ایسا پاکیزہ دین اللہ نے عطا فرمایا. بڑا حسین و جمیل دین ہے. اس دین کو پڑھیے, اس دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے تو ذکر اللہ کا عادی بنے. ہمارے جو کاروبار والے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست نے دیکھا ایک مرتبہ آئے گھر میں تو ان کو بہت اچھا لگا. کہا کہ مولانا یہ اچھا اسٹائل ہے, بڑا اچھا ہے یہ. تو کہا کہ مجھے یہ چھاپنا ہے. تو اس نے کیا کیا, اپنی دکان کا نام نیچے لکھ دیا. کہا میرا ایڈورٹائز بھی ہو جائے گا اور لوگ دعا بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. اپنی دکان کا نام نیچے لکھ دیا اور اس کے ساتھ میں وہ دعا اور اسپیکر اس نے چھپا کر پورے شہر میں تقسیم کر دیا. تو پھر اس کے بعد دوسرے آئے, کہا کہ ہم کو بھی یہ کرنا ہے. اچھی بات. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آدمی ایڈورٹائز ایسے بھی کر سکتا ہے کہ ایڈورٹائز اور ثواب کا ثواب, یعنی یہ ثواب تو ملے گا اور ساتھ میں ایڈورٹائز فری میں. تو انسان اگر کوئی چیز کرے تو اس طرح سے کرے اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اس کا فائدہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ, دونوں کو جمع کرے. کوئی ناجائز نہیں ہے, اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب ہم کھاتے ہیں, کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مفسد ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے. کیسی نماز پڑھتے معلوم؟ کنقرۃ الغراب, کوے کی چونچ مارنے کی طرح, سب سے باہر اتارنے کے لیے نہیں. نماز ایسی پڑھی جائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز. صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تھے. حضور کیسی نماز پڑھتے تھے؟ ایسے جب نماز کو شروع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے قرآن پڑھتے تھے. اور رمضان میں ہمارے حافظ صاحب ہم لوگ ایسی مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں حافظ صاحب پر الحمدللہ. ہاں, جس مسجد میں جتنا جلدی تراویح ختم ہو وہاں پر سب سے زیادہ بھیڑ ہے, جبکہ ایسی تراویح پڑھنے والا بھی گنہگار اور تراویح پڑھانے والا بھی گنہگار. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سارے قرآن کے پڑھنے والے قرآن پڑھتے اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. اس میں یہ لوگ بھی شامل. قرآن کو صحیح نہ پڑھا جاوے, اسے ٹھہر ٹھہر کر نہ پڑھائے. ارے بھائی, اگر آپ ٹھہر کر پڑھیں گے تو 10 منٹ زیادہ ہوگی. اللہ کے سامنے اگر 10 منٹ زیادہ کھڑا رہ گیا تو تیری کون سی کائنات ڈوب جاتی ہے. لیکن نہیں, ہمیں اپنی دکان کی فکر ہے, ہمیں اپنے گھومنے کی فکر ہے. ارے پورا دن روزے سے تھے نا, بہت تھک گئے تھے تو سوچا جلدی سے تراویح سے فارغ ہو جائے. پھر روزے سے تھے تو روزہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے رکھوایا. آج کی سائنس کیا کہتی ہے معلوم؟ روزہ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. روزہ انسان کی ضرورت کہاں کا انسان کو 12 مہینے میں سے 1 مہینے روزانہ 12-14 گھنٹے بھوکا رہنا چاہیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انسان جو کھاتا ہے تو کھانے کے بعد جو غذا اس کے بدن میں جاتی ہے تو اس کے بدن میں بہت ساری چیزیں ضرورت سے زیادہ بن جاتی ہیں. جب وہ 1 مہینے تک 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو وہ ساری ظاہری چیزیں پگھل جاتی ہیں اور انسان کینسر اور اس جیسے مہلک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ بھئی کیا ہے, لیکن سائنس نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ روزہ کتنی بڑی. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں, لوگوں, اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے. ہم اپنے آپ کو ذکر اللہ کی طرف لائیں, ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اور دوسری چیز بیان کیا کہ غور و فکر کرنا, یہ غور و فکر ہے.
کوئی غور و فکر کر کر ہمیں بتا دے اور ہمیں پتا چل جاوے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر ہم خود غور و فکر کریں کہ اللہ تم کیسے بارش برساتا ہے۔ اب آپ دیکھو، اگر آپ 2-5 منزلہ عمارت پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کسی پر پانی پھینکو تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی کیا ہوتا ہے؟ بہت زور سے لگتا ہے نا، جتنا اوپر سے پھینکو اتنا زور میں لگے گا۔ لیکن بارش اللہ رب العزت اتنے اوپر سے برساتا ہے مگر نیچے آنے تک وہ سلو ہو جاتی ہے۔ تو سائنس پریشان، بھئی یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو کہا اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب بادل بارش برساتا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت ہوا کی ایک ایسی لہر بھیجتا ہے کہ وہ اسپیڈ سے آنے والے اس بارش کے قطرے کی اسپیڈ کو سلو کر دیتا ہے۔ جب وہ سلو ہو جاتی ہے تو زمین پر آنے کے بعد کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی اوپر سے وہ آتی ہے وہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ ہی زمین پر آئے تو کسی کے سر پر بال بھی باقی نہیں رہے اور کسی گھر کا چھت بھی باقی نہ رہے۔ کیسی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے یہ غور و فکر، تو جتنا ہم اسلام کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے اتنا اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ بہرحال کیونکہ رات بھی کافی ہو رہی ہے، مجھے بھی سفر میں جانا ہے اور آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسلام اور ایمان سے والہانہ عشق نصیب فرمائے، اللہ ذکر اللہ اور فکر اللہ والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور اس ادارے کے لیے آپ جو اپنی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے، آپ کے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ صرف اللہ کے خاطر کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتوں کی جماعت زمین پر گشت کرتی رہتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت اس سے زمین کی رپورٹ لیتے ہیں، تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بھیڑ میں مظاہر کی مسجد میں اتنی ساری بھیڑ کیا جمع ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اے اللہ تیرے نام کے خاطر جمع ہوئے ہیں۔ کہا یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہا یہ مغفرت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو میرے ان کی مغفرت کا۔ اللہ کرے ہماری یہ مجلس ایسی مقبول ہو جائے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے۔ انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد دعا نہیں پڑھتے، کتنی پیاری دعا حضور نے سکھائی کہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو دنیا اور آخرت کا انسان کا کام بن جائے۔ کہاں کا کام بن جائے؟ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ کیا دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی وَلَا تَفْتِنِّي فِيمَا زَوَيْتَ عَنِّي۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی جامع دعا ہے کہ اگر بندہ وضو کے دوران اس دعا کو پڑھتا رہے اور اللہ اس دعا کو قبول کر لے تو انسان کا دنیا اور آخرت کا کام بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر، گناہ معاف ہو گئے تو آخرت کا کام بن گئے۔ تو دیکھو اس میں بھی کتنا اچھا سکھایا کہ بھیا پہلے دنیا کی فکر مت کر، آخرت کی فکر کر۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کا عادی بن جاتا ہے اللہ اسے دنیا میں وسیع گھر عطا فرماتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا دنیا میں اس کو وسیع اور بڑا گھر مل جائے، تو اس بڑے گھر کو حاصل کرنے کے لیے وضو کے دوران یہ دعا پڑھی جائے، وہ بارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ رزق مل گیا، مکان مل گیا، جنت مل گئی، بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو چھوٹی سی دعا اسی طریقے سے جو سجدے کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں، ہمارے ہندوستان میں جلسہ ہی نہیں ہوتا ہے، بغیر جلسے والی نماز ہوتی ہے۔ آپ کہیں کہ بغیر جلسے والی نماز یعنی ایسے سجدے میں جاتے اللہ اللہ، ہم کہتے تھوڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی سجدے سے اٹھے اس کے بعد بیٹھ گئے اور یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لی ذنبی، آپ حضور کیا فرماتے ہیں؟
اللہم اغفرلی وارحمنی وعافینی وارزقنی واجبرنی. اتنی جامع دعا ہے. اور وہ سجدے کے درمیان جب اللہ بندہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہوتا ہے. جب دو سجدے کے بیچ میں ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی گود میں سجدہ کرتا ہے. اب اللہ کی گود سے سر اٹھایا, ابھی پھر اللہ کی گود میں سر رکھنے والا ہے, اس کے بیچ کی دعا ہے, تو کتنی مقبولیت کی گھڑی ہوگی. قربان جائیے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر کتنی پیاری دعا سکھائی. حضور نے کیا فرمایا کہ کیا دعا پڑھو؟ اللہم اغفرلی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی واجبرنی. اے اللہ میری مغفرت فرما, اے اللہ مجھ پر رحم فرما, اے اللہ مجھے عافیت کی زندگی نصیب فرما, اے اللہ مجھے روزی عطا فرما, اے اللہ واجبرنی, اے اللہ میری مصیبتوں میں سے مجھے نکال دے, میری ساری پریشانیوں کو دور فرما. 5 دعائیں حضور نے سکھائی. کہا کہ ایک مرتبہ بھی انسان کی قبول ہو جاوے تو ساری کائنات اس کی کیا ہو جاوے. تو میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہر موقع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت ہر قسم کی فکروں سے ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العزت دین کی عظمت, دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اور اللہ رب العزت قرآن اور نماز کا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے. بہرحال محفل میں ناظم مظاہر العلوم, ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے جتنے بھی یہاں کے ساتھی ہیں, ہمارے جمیل بھائی اور ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں, ان کا آپ حضرات کا اور تمام تعاون کرنے والوں کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات اس ادارے کو ترقی دینے کے لیے فکر مند ہیں. انشاءاللہ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ آئندہ سال رمضان المبارک کے بعد یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل عصری تعلیم کا نظام ہوگا, اس لیے کہ امت کا رجحان عصری تعلیم کی طرف ضرورت سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جامعہ اپنے مشن کو لے کر چلا ہے. وہ مشن یہ ہے کہ اللہ ہمارے والد صاحب ہمیشہ فرماتے رہتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر بھی ہو, انجینئر بھی ہو, کلیکٹر بھی ہو, لیکن سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان, اور وہ پکا اور سچا مسلمان مدرسے میں چلتا ہے. اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا بھی مدرسے میں آ کر 10ویں 12ویں تک تعلیم حاصل کرے, تاکہ اس کا دین اور اس کا علم مضبوط ہو جائے, پھر جائے دنیا میں کہیں پر بھی انشاءاللہ ہمیں اس کی فکر نہیں کہ اس کے بعد اس کے ایمان کو کوئی چھیڑ سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طریقے سے اسی فکر کے ساتھ اس فطروں کے دور میں جینے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے, ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.